کہتے ہیں مجھے یہ نتیجہ ملا کہ سایہ زمین پہ پڑتا ہے، اگر بنے گا تو زمین پہ آئے گا، تو پھر انجانے ہو سکتا ہے کسی کا قدم اوپر آ جائے۔ رب ذوالجلال کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے، اس بات سے رب نے سایہ زمین پہ بننے دیا۔ سرکار فرمانے لگے پھر امت کو سمجھا دو، اس سے برات عائشہ صدیقہ امت کو کیسے سمجھ آئے گی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب جو رب آپ کے سائے پر کسی کا قدم آنا برداشت نہ کرے، وہ رب آپ کے لیے روز کے سال والی کوئی اور کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس بات سے آپ کے سائے پر آپ کا سایہ نہ ہونا یہ بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے جن اسباب کو آپ کے سر سے چنا ہے ان کا کردار بڑا صاف ہے، بڑا اچھا ہے، اور کسی لحاظ سے کوئی وہاں پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تمام کا تمام اس کے رسول کا سوال تھا کہ جس سے بھی پوچھا گیا اس نے جو دلیل کی ہے، جو سوچنے کا انداز کیا ہے، اس نے قیامت تک امت کو بتا دیا ہے۔ لوگوں اوروں کی بات ہو تو اور ہوتا ہے معاملہ، سرکار کے گھر کی بات ہو تو پھر ہر عظمت کو دیکھ کے عظمت کو ثابت کیا جانا چاہیے۔ میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم بتاؤ یہ لوگ منافق جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے گئے، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے نزدیک منافق بالکل جھوٹے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کردار بالکل سچا ہے۔ تو فرمایا علی سے دلیل دو، تمہارے نزدیک دلیل کیا ہے؟ تو صحیح علی رضی اللہ عنہ کی دلیل سنو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے کھڑے تھے، جماعت ہو رہی تھی، آپ نے نماز کے اندر ہی نالین اتارے تھے تو ہم نے بھی اتار دیے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تھا تو آپ نے پوچھا تھا تو کیوں اتارے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سوتے پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی، پوچھا کیوں اتارے ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے، کیونکہ ہم تو آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے اتارے ہیں تو ہم نے اتار دیے۔ اس دن آپ نے فرمایا تھا، وہ حدیث مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ رب نے نماز کے اندر ہی جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا محبوب سے کہو کہ تلبوں کے نیچے کچھ آلودگی لگی ہوئی ہے تو نماز کے اندر ہی اتار دے۔ اور پھر رب کو اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ چلو سلام پھر جائے پھر جبریل کو بھیجے، نماز کے اندر ہی جبریل کو بھیجا، نماز کے اندر ہی کہ تلبے کے نیچے آلودگی لگی ہوئی ہے، سرکار کی حیات خان نہیں یہ ناز سرکار کے قدموں کے نیچے ہو۔ کہنے لگے محبوب جو سب آپ کے قدموں کے نیچے جو ناز شریف ہے اس کے تلبے کے نیچے جو آلودگی ہو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ آپ کے لیے آپ کے گھر کے لیے ایسی خاتون کے ہو پسند کر سکتا ہے جس کے کردار میں کوئی کمی ہو۔ اس بات سے یہ میری دلیل ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار بہت ستھرا ہے اور منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو سوچ کرنا جو صحابہ کرام رضوان کا ہے، جس کو مرتبہ ملا جس جہد سے وہ یہی ہے کہ سرکار دوارا پورے قسم شکلی مدن فن مدن کے گھر کا معاملہ حالانکہ بات تو پوشیدہ تھی، کوئی شک کا اظہار کرتا، بظاہر بات تو سامنے کی نہیں تھی، ابھی آج نہیں تھی، مگر سب جہاں کٹے ہوئے ہیں کیونکہ معاملہ نبی اسلام کا ہے، بات سرکار کے گھر کی ہے، اور اس پر پھر خود عقل پڑ گئی، سمجھ گیا، دلیلیں آنا شروع ہو گئی اور دلیل عظمت کی بنیاد پر پیش کرتے گئے۔ ہم پہ کا قسم ہے اگر آج کسی مزاج کے مطابق ایسی دلیل پیش کی جا سکتی ہے یا ایسی دلیل نکالی جا سکتی ہے یا ایسی دلیل بنائی جا سکتی ہے، وہ سوائے سنی کے مزاج کی اور کوئی مزاج نہیں۔ دوسری طرف جہاں دیکھو گے اندھیرا ہے، آلودگی ہے، بدبو ہے، اور یہ خوشبو ہی خوشبو ہے تو اہل سنت کا جماعت کا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے سنی کے دماغ میں کہ سرکار معلوم نور قسم شفیع مقصد
صلی اللہ علیہ وسلم کو رب الجلال نے عظمتوں کا محور بنایا ہے. کائنات میں جسے جو بھی عزت ملی ہے میرے نبی علیہ السلام کے در سے اسے میسر آئی ہے. اس بنیاد پر آج جس وقت بین الاقوامی سطح پر گستاخیوں کی کوششیں ہو رہی ہے ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں یہ پریرتی سطح سے لوگوں پر یہ تعلیمات ان پر واضح کرنی چاہیے کہ اوروں کا معاملہ اور ہے, نبوت کی شان اور ہے. یہاں بات کرتے وقت بڑی احتیاط چاہیے اور پھر چونکہ سرکار والوں کی نسبت کا ادب بھی آپ ہی کا ادب ہے. اس بنیاد پر جس چیز کو آپ کی نسبت ملی ہے عظیم جاننا ضروری ہے. آج کو ملی آج عظیم, اصحاب کو نسبت ملی اصحاب عظیم. ہر نسبت کا ادب, ہر نسبت کا احترام جس کے رسالت میں آپ کو ضروری ہے. اگر کسی ایک نسبت کی بالکل بےعزتی کرتا ہے تو اس کے رسول علیہ السلام پر زور ہو جائے, ناقص ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ نسبت ایسی نہیں ہے ایک طرف پھول نکالے اور دوسری طرف معاذ اللہ کانٹے نکالنا شروع ہو جائے. یہ ہر طرف پھول نکالنے والی ہے, اس میں کہیں بھی کوئی کانٹا نہیں ہے. اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت خالص بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اجاگر کرتے ہوئے السنت کے اندر یہ واضح فرما دیا ليس حب الصحابة للصلاة ولا حب أهل البيت لأنفسهم بل حبهم كلهم جميعا لمصلحتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرما اہل بیت کی محبت جو ہم پر لازم ہے تو وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور اصحاب علیہ السلام کی محبت جو ہم پر لازم ہے تو وہ اصحاب کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ سرکار وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. آج بھی اس لیے عظیم ہے کہ آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رسول علیہ السلام ہے. اصحاب اس لیے عظیم ہے کہ وہ اصحاب رسول علیہ السلام ہے. اس بنیاد پر جب دونوں نسبت سرکار کی طرف ملی ہے, اب دونوں کی نسبت مانی تب جائے گی جب سرکار کے لحاظ سے مانی جائے گی. سرکار کے لحاظ سے مانے گی پھر ایک طرح کی مانی جائے گی, پھر دونوں طرح کی مانی جائے گی. اگر اس کو چھوڑ کے تو مانے گا تو پھر ایک طرح کی ہوگی اور اس کا شریعت میں تقاضا ہی نہیں ہے اور وہ سچی نہیں ہے. وہ پرائیویٹ کام ہو سکتا ہے, وہ پرائیویٹ ہی ہو سکتا ہے, وہ کوئی کسی کا پرائیویٹ فوٹو ہو سکتا ہے. سرکار کی وجہ سے وہ پیار کرنا ہے تو وہ محبت مجبور کرے گی کہ جن کی آج عظیم ہے تو پھر اصحاب کیوں نہیں عظیم, اصحاب بھی عظیم ہے. اصحاب عظیم ہے تو پھر آج کیوں نہیں, آج بھی عظیم ہے. اس بات سے آج حضرت صاحب نے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ادب کا سبق تھا آخر تک بیان کرتے ہوئے سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ ایک جملے میں بند کر دیا. من احب ابا بکر ولم يحب عليا فقد احب ابن ابي قحافه لا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں مگر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چلنے والا ہو تو میرے امام نے کہا وہ حب صدیق کا بھی غدار ہے, وہ حب صدیق میں جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. وہ حضرت صدیق سے شریک آدمی کا تھا, پرائیویٹ پیار کرتا. وہ ویسے ان کے خاندان کا بھی دوست بن گیا, وہ ابو بابا کے بیٹے سے پیار کر رہا ہے, وہ سرکار کے خلیفے سے پیار نہیں کر رہا. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس لیے پیار کرتا کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلیفے ہیں تو پھر جن کے پہلے خلیفے عظیم ہیں ان کے جون سے بھی عظیم ہیں. پھر دو پہلے خلیفے کی محبت پہ رک گیا. یہ سچی تب ہوگی جب دونوں کی ہوگی. اگر ایک کی ہوگی تو شریعت سے وہ پسند ہی نہیں, وہ پرائیویٹ پیار ہے, وہ ابو بابا کے بیٹے کا پیار ہے, وہ نبی علیہ السلام کے خلیفے کا پیار نہیں. سرکار کی وجہ سے جو ہوگا تو سرکار جب دل کو نبھاتا ہے تو سب کا پیار دلوں میں موجود ہو جائے. دوسری طرف من احب عليا ولم يحب ابا بکر فقد احب ابن ابي طالب لا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پیار کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے چل گیا. فرمایا تو حب علی کا بھی غدار ہے, حب علی میں بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ فرمایا اس نے ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا ہے, سرکار کے بھائی سے پیار نہیں کیا, نبی علیہ السلام کے داماد سے پیار نہیں کیا. اگر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کا چچا دار بھائی سمجھ کے پیار کرتا
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرکار کا داماد سمجھ کے پیار کرتا تو فرماتے ہیں کہ داماد بھی ہو تو دوسرے بھی علی ہوتے ہیں. دین کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پھر حضرت صدیق اکبر سے بھی ہونا چاہیے. تو اس سے واضح کر دیا فرمایا جب سرکار کی طرف سے ہوگا تو ایک طرح کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں طرف کا ہوگا تو مکمل ہوگا ورنہ جھوٹا ہوگا. کس بنیاد پر فرمایا محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس کا نتیجہ کیا بنا؟ فرمایا جو حضرت علی کا نام لے حضرت صدیق اکبر کے نام سے چلے وہ بھی جھوٹا ہے. حضرت صدیق اکبر کا نام لے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے چلے وہ بھی جھوٹا ہے. سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو ایک سانس میں علی علی کرتا ہے دوسرے میں صدیق صدیق کرتا ہے. علی کرتا ہے دوسرے میں علی علی کرتا ہے. اس بنیاد پر جنگ محبت کو جس وقت سرکار والوں ملت ہوگی تو پھر محبت جان بہن کی ہوگی. ایک طرح کی محبت نہیں ہوگی. ایک طرف کی جن کی بھی ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. اب آل کی ایک طرف کی کوئی رکھے آل سے چلے یا بھاؤ ایک طرف کے رکھے اور آل سے چلے چاہے سنت کے دوسرے سینے ہیں. اہل سنت کا ہے میرا بات اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی. جہاں دونوں محبتیں ہیں دونوں سے ٹکٹ پہنچتی ہے دونوں سے دلوں سے نکال آتا ہے دونوں سے دلوں کی پیاسوں میں ان کے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں. دونوں کے تذکرے سے دونوں طرح کی محبت سے سرور ملتا ہے اور دونوں ہو تو پھر سچائی ہوتی ہے. کسی طرف کی ایک طرف ہوگی اس نے سرکار کی نسبت کا احتیاط کیا اس نے سرکار کی نسبت کی معذرت کو لوڑے کر کی جبکہ میرے نبی اسلام کی نسبت ایسی نہیں. ایک طرف بانٹ ہو جائے دوسری طرف تیز ہو جائے. ہر طرف سرخیزی ہے ہر طرف پھول نکلنے والی ہے اور ہر طرف پھول نکالے ہوئے مانے جاتے ہیں اور سنت کی عقیدے کے مطابق مانے جاتے ہیں. یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی. مولانا روم نے مطلبی ایک شعر لکھا. میں تنظیمی کے زمانے میں وہ شعر پڑھتا تھا تو مجھے تعجب تھا کہ مولانا روم انہوں نے ہر ایک بھی صفحہ کر دیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی المسلم کے اندر اس بحث کے بعد اعلیٰ حضرت کو شعر لکھتے ہوئے دیکھا اور وہ شعر پڑھا پھر مجھے پتا چلا کہ مولانا روم کس اونچے درجے کی بات کر رہے ہیں. شیر یہ فرماتے ہیں اے گرفتار ابو ولی اونچے داخل تیرے حق کے آخری. ترجمہ یہ ہے اے ابو بکر اور علی کے گرفتار تجھے کیا پتا ہے کہ حق کیا ہوتا. اونچے داخل تیرے حق کے آخری تو غافل ہے تجھے پتہ کو نہیں حق ہوتا کیا ہے. تو بچپن میں میں سمجھتا تھا کہ مولانا روم نے دونوں پارٹیوں کو دفاع کر دیا کہ تم گرفتار ابو علی تمہاری دونوں کی کوئی حیثیت نہیں. شاید اہل سنت کو بھی دھکیل دیا ہے میں لیکن اعلیٰ حضرت کے سمجھانے سے پتا چلا کہ مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ کوشش کروں گرفتار ابو بکر کون ہوتا اور گرفتار علی کون ہوتا. تو گرفتار ابو بکر اعلیٰ حضرت نے کہا وہ ہوتا ہے جو حضرت صدیق اکبر کا نام لے اور حضرت علی کے نام سے چلے. یہ ہے گرفتار ابو بکر. اور گرفتار علی کون ہے؟ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام تو پیار سے لے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے چل جائے یہ ہوتا ہے گرفتار علی. ایک ہے حافظ دوسرا ہے خاصی. اہل سنت کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مولانا روم نے کہا اے گرفتار بکر علی تو کے تاکہ پھر حق کے ساتھ کی اے بکر علی کے گرفتار تم دونوں پارٹیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. اب وہ ہوتا ہے جو سنی کے سینے میں موجود ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سرکار کی ذات اور جہالت کی عذاب ہے جو ہمارے ایمان کے لیے ان کو سمجھنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس لحاظ سے یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس عہد کے اندر ہمارے عظیم بھائی بڑے ممتاز قادری جی شرکو نے کمال کیا حق ادا کیا اور
گستاخانہ سوچ کی کمر توڑ کے رکھ دی. ان کی ایک گولی نے